بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ ہمارے لیڈر کا حکم ہے کہ گالی کا جواب شائستگی سے دیا جائے۔ میں یہ ضرور کہوں گا، ایک عدالت اور لگے گی جو اس عدالت سے بہت بڑی ہوگی۔ انہوں نے کبھی کرپشن نہیں دیکھی، اور سب سے بڑھ کر میں گواہی دوں گا جو 30 سال سے نواز شریف کے ساتھ ہوں کہ اس نے کبھی ہمیں کرپشن کے لیے نہیں کہا۔ LNG پہ بات کرنی ہے، میں حاضر ہوں، 24 گھنٹے حاضر ہوں بیٹا۔ جو کمایا ہے محنت سے کمایا ہے، سب کے سامنے کمایا ہے۔ آپ کو تکلیف ہے تو میں آگے دکھا دوں گا۔ 40 دن کے لیے ہوں، 45 گھنٹے کے لیے ہوں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں اور میں کام کر رہا ہوں۔ میں سیٹ گرم رکھنے نہیں آیا۔ السلام علیکم۔ شاہد خاقان عباسی بھاری اکثریت سے وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد دو جو بڑے آبجیکٹو سامنے رکھے، سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی وہ ٹیکس کے حوالے سے کی، اور پاکستان کا اگر ایک بڑا مسئلہ اگر ہم گنیں تو وہ ٹیکس کا ایشو ہے، اور ٹیکس کے مسئلے کو ہم حل کر لیں۔ اگر وہ 45 دن کا حساب رکھیں تو شاید حل نہ کر پائیں، لیکن اگر سال 2 سال کی مدت دستیاب ہو تو یقیناً اس کے اوپر حل بہت سے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے، اس گھر سے، اس ایوان سے اس کے اوپر شروع کریں گے کہ یہ جو بڑی بڑی کروڑوں کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں اور ٹیکس دیتے نہیں ہیں، اگر واقعتاً یہ جو الفاظ ہیں اس کو عملی جامہ پہنا دیں تو پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ایک کمپلسری ٹیکس آڈٹ کا کانسیپٹ موجود ہے پارلیمنٹیرینز کا، صرف اس کو انٹروڈیوس کروا دیں۔ اس ایوان کے اندر موجود جو 342 قومی اسمبلی اور 100 سینیٹرز ہیں، 442 ان لوگوں کا صرف ٹیکس آڈٹ کر دیں۔ پورے پاکستان میں سے کوئی شخص اس کے بعد ٹیکس چوری کر کے بھاگ کے کہیں جا نہیں پائے گا۔ جب یہ ڈیسیژن میکنگ باڈی جو ہے وہ اپنا احتساب کرے گی ٹیکس کے معاملے میں تو پورے پاکستان میں تمام بڑے لوگ ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو آٹومیٹک ویپنز ہیں اس کے جتنے لائسنس ہیں اس کو کینسل کیا جائے گا۔ یہ بھی بہت اچھا آبجیکٹیو ہے، کیونکہ پاکستان میں جتنی ہم یہ اسمال ویپنز کی وجہ سے کلنگز دیکھتے ہیں آج کل، اس کو روکنے میں یہ چیز بہت زیادہ معاونت کر سکتی ہے اگر حکومت اس کے اوپر اصولی فیصلہ کر لے۔ یہ اس کا اطلاق بھی پہلے اسی وان سے کرنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ جو فرمائشیں ہوتی ہیں MNAs کی اور MPAs کی، وہ یا تو خودکار ہتھیاروں کے حوالے سے ہوتی ہیں یا پسند کے تھانے دار کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اس برائی کو مکا دیں، بہت بڑی مدد ملے گی پاکستان کو درست کرنے کے لیے۔ دوسرا جو دو اور بڑی پیش رفت تھیں، یہ تو ہم ڈسکس کریں گے ہی آج پروگرام میں، نئے پرائم منسٹر کا جو الیکشن ہے۔ عائشہ گلالئی MNA پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے سیریس ایلیگیشنز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے عائد کیے، تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز انہی سے کریں اور اسی ٹاپک سے کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عائشہ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا، کیا وجہ ہوئی جس کی وجہ سے آپ کو پارٹی چھوڑنی پڑی؟ میں انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا، پارٹی مجھے چھوڑنی پڑی، کیونکہ میں پہلے پیپلز پارٹی میں تھی اور اس کے بعد جب میں PTI میں آئی تو پیپلز پارٹی میں تو بڑی رسپیکٹ تھی خواتین کی، یہاں پہ ایک اور قسم کا ماحول میں نے دیکھا، اور جس سے میں، چونکہ ایک پختون گھرانے سے میرا تعلق ہے، ہم لوگ قبائلی پختون بھی ہیں، وزیرستان سے میرا تعلق ہے، جو کلچر میں نے دیکھا، جو خود مجھے ایکسپیرینس کرنا پڑا۔ کیا ایکسپیرینس کرنا پڑا آپ کو؟ اس پارٹی میں جو چیئرمین ہیں عمران خان، میں ان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ہی از کیریکٹر لیس پرسن، اور ان کا ریکارڈ صرف یہ میں آج نہیں کر رہی، ان کا ریکارڈ آپ پیچھے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا ریکارڈ کیسا ہے، یہ کوئی نئی بات کوئی نہیں کر رہا۔ اور انہوں نے وہ ٹیکسٹ میسیجز، جس طرح کے غلط قسم کے ٹیکسٹ میسیجز لوگوں کو بھیجتے ہیں، خواتین کو بھیجتے ہیں، لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، آپ کو بھیجے، اور جس طریقے سے ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کے مددگار ہیں ان چیزوں میں، تو کون کون مددگار ہے؟ عائشہ میں ساتھ ساتھ سوال پوچھوں گا، کون کون مددگار؟ ان کے جو رائٹ ہینڈ لوگ ہیں، جو ان کے ارد گرد ہیں، وہی ہیں۔ کون؟ اور عمران خان جو ہے، عمران خان خود جو ہے، جو پارٹی لیڈر ہے، وہ خود ٹیکسٹ میسیجز بھیجتا ہے خواتین کو، لڑکیوں کو۔ کیا آپ کو ایسے میسیج آئے عائشہ؟ کیا عائشہ آپ کو ایسے میسیجز آئے؟ دیکھیں، مجھے میسیجز آئے تھے،
اور مجھے انتہائی آئی واز شاکڈ. مجھے بہت مینٹل ٹارچر سے مجھے گزرنا پڑا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے میں ایکٹیو تھی بہت, اور میں آج اگر انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملا NA1 کا, تو NA1 کی ٹکٹ کا تو خیر ٹائم ہی نہیں ہے. کیا کل جب آپ عمران خان سے ملاقات کر رہی تھی وہاں آپ نے NA1 کی ٹکٹ کی فرمائش کی ان سے؟ میں نے دیکھیں NA1 کی ٹکٹ کی ہم نے ایک جنرل بات کی تھی. میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ آپ مجھے ابھی دیں, لیکن آپ نے ڈسکس کیا کہ جب الیکشنز ہوں گے تو NA1 سے آپ کو نامینیٹ کیا جائے, یہ آپ نے ڈسکس کیا ان سے؟ نہیں, دیکھیں میری بات سنیں. NA1 کی بات جو تھی وہ اس طریقے سے نہیں تھی. میں بھی سیاست میں ہوں, اور مجھے بھی پتا ہے کہ ابھی پارلیمنٹری ابھی 10 مہینے ہیں الیکشن میں. ابھی کوئی ٹکٹ کا جو ہے وہ نہ پارلیمنٹری بورڈ بنا ہے, نہ ٹکٹس کے کوئی ڈیسیژن لینا ہے. اب اس چیز پہ اگر میں پارٹی کو چھوڑ دوں تو میرے خیال سے یہ تو بہت ایک ان لاجیکل بات ہوگی. دوسری بات کہ تقریر کا موقع نہیں ملا ان کو جو میں تشکر کے اوپر. لیکن عائشہ ایک چیز آپ کو مجھے وضاحت ایک چیز کی اور کرنی پڑے گی. میں اس دن عمران کا انٹرویو کرنے گیا تھا تو اتفاقاً میں نے آپ سے ملاقات بھی میری ہوئی, آپ سے میں بہت عرصے سے متعارف بھی ہوں, وہاں آپ اس میٹنگ میں موجود تھی. پھر گزشتہ روز آپ نے ملاقات کی عمران سے, کہا کہ ان جنرل ٹرمز NA1 کی ٹکٹ کی بات ہوئی. وہ شخص جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ کریکٹر لیس ہیں, ان سے آپ نے کیوں ملاقات کی؟ دیکھیں کل تک تو میں PTI میں تھی, اور میں نے اس طریقے سے بات نہیں کی کہ مجھے ٹکٹ جو ہے وہ دیں, یا میں نے اس طریقے سے بات نہیں کی. میں نے صرف اس طریقے سے بات کی کہ پشاور کے ڈیلیگیشن میرے ساتھ تھا, اس میں میرے ساتھ رکشہ یونین کے لوگ تھے جن کے کچھ رکشہ جو ہیں وہ جل گئے تھے, اور پرویز خٹک جو تھا وہ ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں دے رہا تھا. تو میں ان کو چیئرمین کے پاس عمران خان کے پاس لے کر آئی. آپ نے کہا آپ کو غیر مناسب ٹیکسٹ میسیجز عمران نے بھیجے جس کو دیکھ کے یو آر شاکڈ, یہ آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں. کیا تھا ان میسیجز کے اندر؟ مطلب آئی ووڈ لائک ٹو نو. آپ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں تو آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے. اس کے اندر کیا تھا ان ٹیکسٹ میسیجز میں؟ بس میسیجز میں کچھ ایسی چیزیں تھیں, اور وہ ایسے میسیجز تھے. اب میں خواہ تو میں اس کے ظاہر ہے کہ میں ایسی بات نہیں کروں گی کہ جو میں خود سے بات کروں, اور میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں, اور مجھے سب جانتے ہیں پارٹی میں, نہ میں کسی کے ساتھ ہنستی بولتی ہوں, نہ میں کسی کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہوں. میں ایک سیریس نیچر میری ہے, بچپن سے میری سیریس نیچر ہے. تو میں خود سے تو ظاہر ہے کہ میں اتنا سنجیدہ الزام اور ایک تقریر کا موقع یا اس قسم کی چیز, تو ظاہر ہے کہ لکھا کیا تھا ان ٹیکسٹ میسیجز میں؟ کیونکہ یہ بہت براڈ سٹیٹمنٹ ہے اور الزام بہت بڑا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, پوچھنا نہیں چاہیے کسی خاتون سے یہ بات, آپ قابل احترام ہے میرے لیے, عزت کی جگہ پہ, لیکن پھر بھی کیونکہ ایک پارٹی کے سربراہ کے اوپر الزام ہے, یہ پوچھنا پڑے گا اس میں کیا لکھا تھا میسیجز میں. بس ندیم ملک صاحب, میں تو سارا کام, میں ساری باتیں پریس کانفرنس میں بتاؤں گی. اس میں میرے پولیٹیکل جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز جو بھی ان کی, اور یہ میسج آیا کب تھا عائشہ جو آپ نے کہا بہت انپروپریٹ, کب آیا تھا میسج؟ میں ندیم ملک صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ میں پریس کانفرنس ابھی کروں گی, اس میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گی. آپ میسیجز دکھائیں گی اس میں صرف یہ پوائنٹ میڈیا کو, یہ پوائنٹ ایڈ کرنا, میں صرف یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس پارٹی میں ایک پختون گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, اور بہت ساری خواتین کو اس پارٹی میں ماحول ایسا ہے, پیپلز پارٹی میں ایسا ماحول نہیں تھا. اس پارٹی میں ماحول ایسا ہے کہ عمران خان بھی میسیجز بھیجتے ہیں, ان کے ارد گرد لوگ بھی بھیجتے ہیں, اور جس طریقے سے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں خواتین اس کے اوپر خاموش ہیں. مجھے جو ہے وہ تو اس پہ, لیکن عائشہ عمران سے یہ میسج انپروپریٹ کب آیا؟ یہ جو انپروپریٹ میسج ہے جو ہے باقی تفصیل میں پریس کانفرنس میں بتاؤں. آل رائٹ, لیکن ایسا یہ میسج کب آیا, اس کا تو جواب دیں کہ ایسا میسج کب آیا؟ یہ مجھے جب میں پارٹی میں یہ میں آپ کو بتاؤں گی پریس کانفرنس میں, پھر آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں, لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ خواتین عزت دار گھر, میں آپ کی بات بالکل آپ کو پوری رسپیکٹ دے رہا ہوں عائشہ, لیکن یہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ جو غیر مناسب انپروپریٹ میسج ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے کہا کہ خواتین کو نہیں ایسے میسیجز آنے چاہیے, وہ کب آیا تھا؟ میں آپ کو ساری تفصیلات ابھی میں پریس کانفرنس کرنے لگی ہوں 9 بجے انشاءاللہ اس میں بتا. چلیں 9 بجے آپ آئی ہوپ کہ اس کے متعلق مزید ایویڈنس دیں گی. میں اس ٹاپک کو بھی کنٹینیو اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہے شفقت محمود صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناز بلوچ ہیں جو تحریک انصاف چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں گئی ہیں, کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو بھی ناز بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کے اجازت سے شفقت صاحب, یہ آپ کی پارٹی میں ایلیگیشن ہے, نہیں بعد میں, پہلے میں ناز بی بی سے آپ سے بات کروں گا, بعد میں جواب دیجیے گا, پہلے ناز بی بی سے بھی سن لیں. ناز بلوچ, کوئی ایسا موقع تھا کہ عمران خان کی طرف سے ایسے غیر مناسب میسیجز خواتین کو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو جب تک پی ٹی آئی میں رہی ہوں میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی. آج میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں,
میں بہت سی باتیں شاید ایسی اپنی طرف سے کر دوں تو یہ غلط ہوگا. میں نے ہمیشہ عمران خان صاحب ہوں یا جو بھی پارٹی کے اندر جو بھی حضرات تھے, کبھی میرے اوپر کسی نے کوئی اس قسم کا میسج مجھے کبھی موصول نہیں ہوا. تو میں اس لیے اس ایشو کے اوپر میں سمجھتی ہوں کیا میں کمنٹ کروں, کیونکہ میں خود اس چیز کا کبھی, ہاں میرے جو ایشوز تھے وہ یہ تھے کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر کے معاملات پہ میں نے پارٹی چھوڑی. میں نے اس لیے چھوڑی کہ ابھی آرگنائزیشن کو سائڈ پہ رکھیں, پارٹی الیکشنز کے تحت ان کو امپاور, ناز بی بی ذرا آرگنائزیشن کو ابھی سائڈ پہ رکھ دیں, ابھی آرگنائزیشن کو سائڈ پہ رکھ دیں. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کی طرف سے کچھ ایسا رویہ اپنایا گیا ہو جو خواتین کی عزت کے منافی ہو, میں وہ آپ کی زبانی سننا چاہوں گا. میں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی. ہاں میں نے عمران خان صاحب کو, دیکھیں میں پارٹی چھوڑ چکی ہوں لیکن پھر بھی میں یہ بات کرتی ہوں کہ خان صاحب نے جب تک میں پارٹی میں تھی انہوں نے مجھے ہمیشہ رسپیکٹ دی, عزت احترام دیا. اور جتنے بھی پارٹی کے اندر مرد حضرات ہیں میں نے کبھی کسی سے نازیبہ الفاظ یا کبھی اس قسم کی لینگویج میں نے نہیں سنی, نہ میرے موبائل پہ کوئی ایسے میسیجز کبھی آئے, نہ کسی نے براہ راست مجھ سے اس قسم کی کوئی بات کی. تو میں دو کہ آئی ہیو لیفٹ دا پارٹی, لیکن میں چونکہ میرے ساتھ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے تو میں جھوٹ اپنی طرف سے نہیں ڈال سکتی. میں اپنی طرح, ہاں عائشہ اگر کہہ رہی ہیں تو عائشہ کے پاس شاید پروف ہوں گے, وہ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں وہ بہتر بتا سکتی ہیں. میرے ساتھ کبھی ایسی کوئی چیز, ایسا کوئی واقعہ پچھلے 7 سال کوئی اور ایسی خاتون پیش نہیں آئی جو آپ کے کوئی آپ کے علم میں آئی ہوں, کوئی اور ایسی خاتون کہ جن کو عمران خان نے ایسا ہیرس کیا ہو؟ میری نہیں, دیکھیں میں آپ کو جو بات بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پارٹی میں کام کرنے والی جو فوزیہ قصوری جیسی خواتین جن کا کلیدی کردار ہے, آج ساری عورتیں پارٹی سے پیچھے ہٹ رہی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو لیڈنگ جو پارٹی کی تنظیم سازی کا عمل ہے اس کے اندر شامل نہیں کیا جا رہا. اور پارٹی میں زیادہ میل شوونزم کی جو میں بات کرتی ہوں, میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر جلسوں میں ہر چیز میں مرد حضرات کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے اور عورتوں کو بیک سٹیج رکھا جاتا ہے. یہ ایشوز ہیں کہ ریپرزنٹیشن نہیں, میری جو ایشوز تھے وہ تھے ویمن ریپرزنٹیشن کی کمی تھی. اس قسم کی شفقت صاحب اب میرے خیال میں آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے. اب میرے پاس دو ویوز موجود ہیں, ایک خاتون چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کر چکی ہیں اور دوسری نے ابھی آپ کو چھوڑا ہے. دونوں کے ویوز ہم نے لوگوں کو سنوا دیا, اب آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں عزت ملحوظ خاطر رکھیے گا, کوئی ایسی بات نہ کہیے گا کہ خواتین کی عزت کے منافی ہو. خون کھول رہا ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, لیکن کچھ ایسا کہیے گا نا. لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا بہت افسوس ہوا. افسوس اس لیے ہوا کہ اب دیکھیں ناز کی ہمارے سے اختلافات ہوئے, وہ پارٹی چھوڑ گئیں, لیکن آپ نے ان کی گفتگو دیکھی, جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کے بارے میں کہا, تحفظات کا اظہار بھی کیا, لیکن یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی. میں قدر کرتا ہوں ناز کی کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی, لیکن عائشہ کو مطلب ہے کہ اس قسم کے الزام لگانا, آپ پارٹی میں رہنا چاہتی ہیں نہیں رہنا اب مجھے آپ ایک چیز بتائیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے غلط قسم کے بےہودہ قسم کے ٹیکسٹ میسیجز آئے. کل تک آپ عمران خان کو ملاقات کر کے سیٹیں مانگ رہی ہیں, کل تک آپ شکایتیں کر رہی ہیں کہ مجھے جلسے میں نہیں بولنے دیا. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جو آپ نے بار بار کیا کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو ٹیکسٹ میسیجز کب آئے. وہ کہنے لگی تھی جب میں شروع میں پارٹی میں آئی, پھر رک گئی, کیونکہ اگر وہ شروع میں پارٹی میں آئے, انہوں نے 4-5 سال ہوئے, کیونکہ یہ الیکشن سے ذرا پہلے آئی تھی. اگر اس وقت یہ کہتی ہیں کہ مجھے ٹیکسٹ میسیجز آئے تھے, تو تم 4 سال کیا کرتی رہی ہو؟ مطلب آفٹر آل آپ 4 سال سے پارٹی میں ہو, پارٹی نے آپ کو عزت دی, آپ کو MNA بنایا, آپ کو اتنی زیادہ عزت دی کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں جہاں اتنی ہماری پارٹی کی پرانی خواتین ہیں, آپ کو عزت دے کے MNA بنایا, اور اب آپ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں. لیکن انہوں نے کہا وہ پریس کانفرنس میں ابھی نہیں, وہ پریس کانفرنس میں میں کہتا ہوں یہ کرٹیکل چیز ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ جی مجھے میسج آئے, اس کا ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے, کیونکہ کل تک تو ایویڈنس تو دکھائیں گی نا پھر پریس کانفرنس. بالکل, کل تک تو آپ سیٹ مانگ رہی ہیں. اور مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک لحاظ سے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہے, میں اپنا نام لیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے توقع تھی کہ اس قسم کی کیمپین شروع ہوگی. کیوں؟ مجھے اس لیے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے نہیں, مجھے اس لیے توقع تھی کہ کیونکہ جب نواز شریف کا ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے تو ہمیں خبریں آئیں کہ اب آپ تیار ہو جاؤ, اب ہم آپ کو ایک اور لیول پہ جا کے ہٹ کریں گے. ہمیں خبریں آئیں, اور میں کوئی خاتون اپنی عزت کے حوالے سے ایسا الزام لگانا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ یہ چلے, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر ان کو یہ کوئی شکایت تھی اس قسم کی,
تو یہ کل رات تو نہیں ہوا نا, کل تک آپ پرسوں آئے تھے, دو تین روز پہلے ہی میں آیا تھا, 2-3 دن پہلے آپ آئے تھے, تو وہ وہاں پہ موجود تھی, ہماری پارٹی میٹنگ میں موجود تھی. ایکچولی آپ کی پارٹی میٹنگ ختم ہو رہی تھی تو یہ باہر نکل رہی تھی, تو میری پچھلے 4 سال سے کالیگ ہیں وہاں پہ, اور بھی ہماری خواتین ہیں, کسی سے آج تک کبھی انہوں نے شکایت کی ہو, کبھی آج تک کسی کو کہا ہو کہ میرے سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی خواتین کی عزت نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر کے پی اسمبلی میں خاتون ہے, ہماری چیف ویپ شیرین مزاری ہیں, شیرین مزاری ہماری انفارمیشن سیکرٹری بھی رہی ہیں. اس کے بعد وہ کوئی اور خاتون ہیں پروڈیوسر صاحب جو پی ٹی آئی چھوڑ کے گئی ہوں, کوئی اور بھی رائے لینی چاہیے. راشد جو نواز شریف کی سیٹ ویکنٹ ہوئی ہے, جس پہ اتنا ہائی پروفائل الیکشن ہونے لگا ہے, اس میں ہم نے کس کو ٹکٹ دیا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کو. اگر آپ کبھی ہمارے پارٹی میں کبھی آپ تشریف لائیں میرے ساتھ, ہماری اتنی فعال اور ایکٹیو ویمن ونگ ہے. منزہ حسن ہماری ایم این اے جو تھی اس کی ہیڈ تھی. لاہور میں آپ آئیں, ہماری خواتین کی ایک بہت ایکٹیو ویمن ونگ ہے. ناز بی بی سے دوبارہ ردعمل لے لیں. ناز بی بی, آپ کی ناراضی کی جو وجہ تھی وہ پارٹی کا اہمیت نہ دینا تھا خواتین کو. آپ نے کہا کہ اس قسم کے ایشوز نہیں تھے جس طرح کہ عائشہ نے آپ ناز سے پوچھیں. میرا ایک منٹ ناز, اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں, اگر ناز, اب ناز میرے ساتھ کام کرتی رہی ہیں میڈیا میں, مجھے بتائیں کہ کبھی آپ کو ایز اے خاتون کبھی کوئی کسی قسم کی آپ کو ایسے محسوس ہوا ہو کہ جیسے ہم 3-4 سال 5 سال ہم اکٹھے تھے, آپ نے میرے ساتھ کام بھی کیا, آپ نے پارٹی کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا, دھرنے میں مجھے یاد ہے جس دن رات کو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف اپنا ادھر ڈی چوک کی طرف گئے ہیں, اس دن بھی آپ ہمارے ساتھ تھیں. آپ نے کوئی محسوس کیا ہے کسی طریقے سے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کرنے کبھی؟ ناز بی بی سے سنیں جی, ناز بی بی. نہیں دیکھیں یہ بات جو شفقت صاحب کہہ رہے ہیں, میں ان کا آپ کو جواب پہلے بھی دے چکی ہوں کہ میں نے 7 سال کے اندر پی ٹی آئی میں رہ کر کبھی اس قسم کی چیز کا سامنا نہیں کیا. میرے جو گریونسز تھے وہ یہ کبھی نہیں تھے کہ مجھے کوئی ذاتی میسیجز آتے تھے, یا کسی خاتون نے کبھی مجھ سے شکایت اس چیز کی نہیں کی. لہٰذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر میں کوئی کمنٹ بھی نہیں دینا چاہوں گی, کیونکہ یہ بڑا سنگین الزام ہوتا ہے کسی کے اوپر اس قسم کی. اگر میں بات کہہ دوں اور میں اس کو پھر جسٹیفائی نہ کر سکوں, تو میں اس چیز کو میں مانتی ہوں کہ شفقت محمود صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ہم نے کام کیا, اور پارٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ پارٹی کے اندر جو ہمارا کردار تھا, ہمیشہ دھرنے میں لیڈنگ رول میں خواتین رہی, فوزیہ قصوری تھی, میں تھی, اور خود عائشہ ہمارے ساتھ ہمیشہ لیڈنگ رول میں رہی ہیں. لیکن میری وجوہات چھوڑنے کی یہ تھیں کہ پارٹی کے اندر یوتھ کی, ویمن کی ریپرزنٹیشن جس طریقے سے ہونی چاہیے, مین سٹریم پالیٹکس کے اندر ہونی چاہیے, ان کی سنوائی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو رہی تھی. اور بالخصوص سندھ کے اندر, کراچی کے اندر ایک بڑا ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا. یہاں پہ آرگنائزیشنل سٹرکچر بالکل لیپس ہو چکا ہوا تھا اور پارٹی توجہ نہیں دے رہی تھی. دفعہ ای میلز بھی خان صاحب, جب عمران خان کو بھی میں میل کرتی رہی, اور میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھی میل کرتی رہی کہ ان چیزوں پہ توجہ دی جائے, لیکن نہیں دی گئی. تو مجھے لگا کہ میں پارٹی میں جو شکایات آپ گنوا رہی ہیں یہ سیاسی نوعیت کی شکایات ہیں کہ وہ پارٹی نے توجہ نہیں دی. بڑی فیئر چیزیں ہیں, آپ کو ہائی لائٹ کرنی چاہیے. لیکن یہاں تو الزام یہ ہے کہ غیر مناسب, ان اپروپریٹ, بےہودہ قسم کے میسیجز آئے. ایسی تو کوئی چیز پارٹی کے اندر تھی کہ نہیں تھی. اس قسم کی چیز جو ہے میں نے کبھی نہیں, یہ میں نے کبھی نہ مجھے کبھی اس قسم کے کوئی میسیجز آئے, نہ میں نے کبھی کسی خاتون کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ کسی کو ایسے میسیجز آئے. تو یہ میں ایک دم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی ہوں, کیونکہ میں بہرحال ہر سیاسی ورکر کی رسپیکٹ کرتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ کولیگز کی سیاسی ورکرز جو ہوتے ہیں وہ سب والنٹریلی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور سب کا انٹرسٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنا. تو میں کسی کے اوپر اس قسم کا الزام نہیں لگا سکتی. اور عمران خان صاحب کی میں آج بھی عزت کرتی ہوں, کل بھی عزت کرتی تھی. یہ میں نے جس دن پریس کانفرنس کی تھی اس دن بھی میرے الفاظ تھے کہ میں نے پارٹی چھوڑی ہے, میں پیپلز پارٹی میں اس لیے آئی ہوں کہ یہاں پہ مجھے نظر آتی ہیں کہ خواتین کلیدی کردار ادا کرنے میں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان کی سنی جاتی ہے. دیٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ. لیکن میں نے کبھی اس قسم کی بات مہمان پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. شہری بی بی, آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ہم نے 2 موقف لیے ہیں, ایک عائشہ گل علیہ کا جنہوں نے عمران خان کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں, اور ایک ناز بلوچ کا جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں. 2 بالکل 180 ڈگری ایک دوسرے سے متضاد آ رہا ہیں. ایک نے کہا کہ مجھے ایسے میسیجز آئے تھے, دوسری کہہ رہی ہیں بالکل نہیں آئے تھے, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. جی السلام علیکم ندیم صاحب, مجھے بھی ذرا تشویش ہوئی سن کے کہ اس طرح کی مطلب کافی یہ خطرناک بات ہے کہنا کہ جی آپ کو
ہمیں ایسے میسیجز ملے یا اس طرح کی بات ہوئی، کیونکہ یہ تو ذاتیات پر بھی بڑا داغ لگتا ہے. سیاست تو چھوڑیں، ذاتی اخلاق بہت اہم چیز ہوتی ہے اور اس کا ہمیں بالکل خاص خیال رکھنا چاہیے. تو جو سیاسی نوعیت کی باتیں دیکھیے، اس کا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت ڈسکشن ہوتا ہے. آج کل ہمارے یہاں سے 3-4 خواتین آئی ہیں، ینگ لڑکی بھی ہے، ملائکہ بھی، وہ سب کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کی طرف اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں نمایاں نہیں ہے کردار خواتین کا، اور ایک مواقع صرف 1-2 کو دیے جاتے ہیں، باقی سب ہم فارڈر ہیں، اس طرح کی بات کی جاتی ہے. ملائکہ رضا وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئی ہیں، ہم ان سے بھی ویو لے سکتے ہیں. جی آپ بالکل لے رہے. اب پروڈیوسر صاحب کوشش کریں ان سے ملانے کی، میرے پاس شاید ان کا نمبر نہیں ہے. ملائکہ بی بی اگر آپ سن رہی ہو تو کال کریے ہمیں، ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے. جی شہری بی بی. دوں گی میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بھی ہے نا، یہ الزام جو جب لگتے ہیں، جب کسی بھی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، تو اس پر میں سمجھتی ہوں ٹھوس وضاحت ہونی چاہیے اور کسی قسم کی مطلب اوپن بات نہیں کرنی چاہیے، مگر ایک ٹھوس وضاحت کے ساتھ کہ اس طرح کی بات ہوئی. سیاسی جو اختلافات ہیں، ٹکٹ نہیں ملنا، جگہ نہیں دینا، تقاریر نہ کرانا، یہ بہت بالکل میں سمجھتی ہوں جائز ہیں اور ظاہر ہے یہ ہونے بھی چاہیے یہ ڈسکشن. اور پی ٹی آئی کی خواتین نے بھی ان مسئلوں کو ایڈریس کیا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ان کو بھی سننا پڑ رہا ہے کہ بھئی آپ اس طرح اگنور نہ کریں خواتین کو. اب ہوئے نہیں ہوئے مجھے نہیں معلوم، لیکن کلیئرلی یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی اور گل الائے بی بی کو بھی وضاحت سے ایڈریس کرنا چاہیے. اس طرح کے الزام جو ہیں ان کا بڑا وزن ہوتا ہے، لوگوں کی اخلاقیات پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ شہری بی بی ساتھ ہی رکیے گا، میں اس کے بعد ایک سپریم کورٹ سے آج پریس ریلیز بھی آئی ہے، اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا، لیکن پہلے اس کے اوپر شفقت صاحب رسپونڈ کر لیں. جی شفقت صاحب. مطلب کہ پارٹی اس کے اوپر باقاعدہ موقف دینا چاہے گی؟ عمران خان خود موقف دینا چاہیں گے؟ ابھی جس طریقے سے یہ میں نے تو ابھی سنا ہے موقف، میں آپ کو ابھی دیتا ہوں، میں سیکرٹری اطلاعات ہوں پارٹی کا، جی، کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ لغو باتیں ہیں. ابھی آپ نے ناز بلوچ کی گفتگو سنی. ناز بلوچ ہمیں چھوڑ چکی ہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 7 سال پارٹی میں رہی ہوں، مجھے کبھی آج تک اس قسم کی، جس کو آپ ہراسمنٹ انگریزی میں کہتے ہیں، ہراساں کرنا کہتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرے سیاسی اختلافات ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے. سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ اگر وہ پارٹی چھوڑتی ہے تو بالکل ان کا رائٹ ہے، لیکن اس کی تحقیق ہونی چاہیے. وہ بھی ایک قابل عزت خاتون ہے جو یہ اتنا بڑا الزام عائد کر رہی ہے. میں آپ سے مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا، اور میں اگر مجھے اجازت دیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے عائشہ کو یہ بات کرتے ہوئے کہ کل تک سخت الفاظ نہ استعمال. نہیں چلے میں نہیں کرتا، لیکن کل تک آپ ٹکٹ مانگ رہی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ ایک ایم پی اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو ساتھ لے کے گئی تھی کہ جی مجھے ٹکٹ دیا جائے، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی کہا کہ شکایت بھی کی کہ دیکھیں نا میں نے جلسے میں تقریر کرنی تھی، مجھے آپ نے تقریر نہیں کروائی. تقریر ہم نے صرف ایک خاتون کی کرائی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی، کیونکہ وہ ہماری کینڈیڈیٹ ہیں NA 120 کے اندر. تو یہ تو سیاسی وجوہات ہیں نا، اور آپ نے سیاسی وجوہات آ کے چیئرمین کے ساتھ کل ڈسکس کی. اس سے 2 دن پہلے پارٹی میٹنگ تھی ہمارے سارے MNAs کی. یہ جو تصاویر ہم اسکرین پہ ڈال رہے ہیں یہ میرے خیال میں گزشتہ روز والی میٹنگ کی ہے، یہ مجھے آپ کی پارٹی سے ہی شاید یہ بھیجی گئی ہیں تصاویر، اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا. کہیں آج تک اگر آپ کو ایسی کوئی شکایت تھی جو کہ آپ، اس لیے میں کہتا ہوں ایک چیز میں کہتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ من گھڑت ہے. اس لیے ملائکہ رضا السلام علیکم. جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ لائن. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو اگر آپ، یہ میرے پاس ابھی ہم تحقیق کریں گے اس کی، لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی تھیں کہ اب یہ کیمپین ہمارے خلاف جو ہے ایک اور سطح پہ جانے والی ہے، اور اس میں اور بھی چیزیں نکلیں گی. اب میں اس کا ذکر اس وقت نہیں کرنا چاہتا. تو مجھے تو یہ پہلا یہ لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ہوا ہے. ملائکہ السلام علیکم. السلام علیکم. ملائکہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. آپ تحریک انصاف چھوڑ کے جا چکی ہیں. عائشہ گل علیہ کے الزامات آپ نے سنے ہوں گے. کیا کچھ ایسے مواقع آئے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کو بھی ایسے اناپروپریٹ میسیجز آئے ہوں؟ پارٹلی میں ایگری کروں گی عائشہ سے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی کہ رسپیکٹ نہیں ہے خواتین کی پی ٹی آئی میں، اس حد تک تو میں ان سے بالکل ایگری کروں گی.
اور باقی جہاں تک ان اپروپریٹ میسیجز کا تعلق ہے وہ میں اپنے لیے کہہ سکتی ہوں مجھے کبھی نہیں آئے، لیکن بہت ہی سیریس ایلیگیشنز ہیں. یہ میرے حال میں عائشہ کو اور خان صاحب کو خود کلیئر کرنی چاہیے. میرا لیکن آپ جب کہتی ہیں ملائکہ کہ خواتین کی عزت نہیں ہے، جی ملائکہ جب آپ کہتی ہیں کہ خواتین کی عزت نہیں کی جاتی پارٹی کے اندر، تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ڈیسیژن میکنگ میں ان کو کوئی رول نہیں دیا جاتا، پالیسی میکنگ میں کوئی رول نہیں دیا جاتا. بٹ یہ تو کافی پرسنل اٹیکس ہے میرے حال میں. یہ خان صاحب سے خود ہی وہ اس کی آ کے وضاحت کریں تو بہتر ہوگا. آپ کتنا عرصہ رہی پارٹی کے اندر ملائکہ؟ پارٹی کے اندر جی میں 8 to 9 years رہی ہوں، اور ابھی if I'm not wrong شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے پروگرام میں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیڈ آف میڈیا. اگر 8-9 سال آپ ملائکہ رہی ہیں تو 8-9 سالوں میں میری بات سن لیجئے وہ بھی جی ملائکہ کریں گے کہ وومن کو جو ایک کی ڈیزرونگ رول ہوتا ہے پالیٹکس میں، اس لحاظ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ رول کو نہیں دے پائی ہے. آپ ملائکہ دیکھ لیں جی. اور یہ صرف عائشہ تو تھوڑا ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہیں، لیکن جو میری شکایات تھی کہ یوتھ اور پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو سوائے جلسوں میں بلانے کے اور کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. اس حد تک تو جو ابھی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی ایگری کریں گی. شیریں مزاری صاحبہ پارٹی کے اندر ہیں، وہ بھی درمیان میں پارٹی چھوڑ کے گئی. ان کا بھی بہت بڑا یہ تھا. اگر آپ مجھے سن سکتی ہیں تو مجھے ایک بات کا اور جواب دے دیں. ان کے ساتھ آپ پارٹی کا ٹریٹمنٹ دیکھ لیں. مرحوم جو تھیں ہماری زہرا آپا کراچی سے، ان کے ساتھ نعیم الحق کی لڑائی اور عارف الوی صاحب کی لڑائی وہ بھی پوری دنیا نے سنی دیکھی. ناز بلوچ اور میرے ملائکہ کو آواز نہیں آ رہی جی، ہماری سوال نہیں وہ اور سن سکتی ہیں، اس لیے میں یہاں لائن ڈراپ کروں گا. لیکن انہوں نے دونوں چیزوں کا میرے خیال میں ڈسٹنکشن کر دی ہے. جو ناز بلوچ نے شکایت کی تھی کہ خواتین کے رول کے اوپر پارٹی کا رویہ اچھا نہیں ہے، لیکن ایسے میسیجز کے اوپر ڈینائی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت پولیٹیکل شکایت ہے کہ جی ہمیں رول نہیں دیا گیا، ہمیں تقرری نہیں کرائی جاتی، یا ہمیں ٹکٹ نہیں دیا جاتے، یا ہمیں پارٹی کے عہدے نہیں جیتے، یا پالیسی پلاننگ میں ہمارا جتنا حصہ ہونا چاہیے اتنا حصہ نہیں، یہ چلے ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک بحث ہو سکتی ہے، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ایگزامپلز دے سکتا ہوں آپ کا کہ ہم نے خواتین کو بہت ساری امپورٹنٹ پوزیشن جنہوں نے شکایت کی ان کی شکایت بھی جائز ہوگی، آپ نے نہیں دیا ہوگا. بٹ ایک اور میل ڈومینیشن تو ہر جگہ موجود ہے. بٹ ندیم یہ ایک اور لیول پہ چلی گئی ہے نا. الزامات اس اور لیول پہ جا کے اب آپ نے 2 خواتین کا انٹرویو لیا جو کہ ہمیں چھوڑ چکی ہیں، اور دونوں نے آپ کو کیا کہا کہ انہوں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. رانا صاحب آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں گے؟ ہمارے پاس عائشہ گلالئی نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے کچھ ایسے میسیجز آئے مناسب نہیں تھے، لیکن باقی 2 خواتین اس کے ڈینائل کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، کبھی ایسا موقع نہیں آیا 8-9 سال میں. رانا ثناء اللہ صاحب کو آواز جاری ہے ہماری؟ رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب آپ کے پروگرام میں شامل ہونے سے پہلے ہم نے 3 پی ٹی آئی کی خواتین سے بات کی. عائشہ گلالئی نے کہا کہ کچھ میسیجز آئے جو مناسب نہیں تھے عمران خان کی طرف سے، اور انہوں نے کریکٹر لیس شخص بھی قرار دیا. اس کے علاوہ 2 اور خواتین ہیں وہ اس کی تقریباً مکمل طور پر ڈینائل میں، جو کہ پارٹی چھوڑ چکی ہیں. ناز بلوچ اور ملائکہ رضا جو تحریک انصاف دونوں چھوڑ چکی ہیں. وہ کہتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. دیکھیں ندیم ملک صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک مشرقی معاشرہ ہے، اور یہاں پہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ اس قسم کی بات جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ اپنے ذمے لینے کا جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی کے اندر جو ماحول ہے اور عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے، اب دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے وقت بھی آدمی کو بڑی احتیاط اور میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے بات کرنا پڑتی ہے. یعنی یہ جو 2 خواتین ہیں، ناز بلوچ اور عائشہ گلالئی، یہ انہوں نے جب، میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر ہماری سیاست اب اس لیول پہ چلی جائے گی کہ جہاں پہ اس قسم کی کیمپین ایک دوسرے کے خلاف، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم کوشش، انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، اب اس کی پریس کانفرنس سننی پڑے گی، انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس لیول پہ جانا شروع کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے پاس کوئی کہانیاں جو سنائی، یہ وہ کمی ہے کہانیوں کی؟ آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں،
کہانیاں کتابیں لکھی جا چکی ہیں سب کچھ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس راستے پہ نہیں جانا چاہیے. جو ایک سیاسی اختلافات ہیں بالکل اس پہ جو مرضی کھل کے بات کریں. عدالتی ایک دوسرے کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں، بالکل چلیں. عدالت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، ہم نے نہیں دیا. انہوں نے ان کو نااہل کیا، سپریم کورٹ نے کیا. ریفرنسز دیے ہیں، کرمنل ریفرنسز نیب کے پاس بھیجے ہیں، سپریم کورٹ نے کیا. ہم اس کے مدعی ہیں، بالکل ہیں. سو یہ ایک میدان ہے، جوڈیشری کا میدان ہے، ایک میدان پالیٹکس کا ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہ تو بالکل ان ایکسیپٹیبل. ایک کامنٹ ملائکہ سے لے لیں پھر ہم اس ٹاپک کو کلوز کر کے سپریم کورٹ سے آج ایک پریس ریلیز آئی ہے اور وہ پریس ریلیز بھی بڑی اہم ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ملائکہ، آپ نے کہا کہ کچھ حصہ جس میں انہوں نے، عائشہ نے یہ کہا کہ خواتین کو جو ڈیو رول تھا وہ نہیں دیا گیا، اس سے آپ کا اتفاق ہے، لیکن باقی حصے کے میسیجز ایسے آئے تھے اس کو آپ نے انکار کیا کہ 8-9 سال میں کبھی ایسا موقع نہیں تھا آیا. کیا کبھی عمران خان ایسا موقع نہیں آیا؟ خان صاحب کا ایز اے لیڈر جو ہے وہ میں ہمیشہ سے کہوں گی کہ انہوں نے جو رسپیکٹ ایز اے ورکر دینی چاہیے تھی وہ دی. ہوتے ہیں نا اسٹیج پہ آپ کو مرد حضرات زیادہ نظر آ گئے، عورتیں کم نظر آئیں یا مردوں کو پریفرنس دی جاتی تھی. میں تو اس ڈسکریمنیشن کی بات کر رہی تھی پرسنل لیول پہ، اور یہ کیریکٹر کے اوپر یہ میرا نہیں خیال کہ میں تو خیر بالکل نہیں کر سکتی. اس لحاظ سے خان صاحب سے اور میرا جو ایک ورکر اور لیڈر کا رشتہ تھا، پرسنل لائف میں ان کا کبھی کسی نے کمنٹ نہیں کیا اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. شکایات رہتی تھی بٹ ایز اے پارٹی ورکر رہتی تھی کہ آپ خواتین کا جو ایک رول ہے اس کی طرف نہیں دیکھ رہے. یہ جو عائشہ کا ایلیگیشن ہے یہ جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ وہ اوور دا بورڈ چلی گئی ہیں. ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ صرف اپنی بات نہیں کر رہی ہیں، باقی خواتین کی بھی بات کر رہی ہیں. تو باقی خواتین کو ہمیں اور بڑے مسئلے ہیں، اگر وہ اس مسئلے کو وہ کریں گی تو یہ تو باقی خواتین کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے گا نا. تو اس والے ایلیگیشن کے بغیر بھی بات ہو سکتی تھی. وومن ڈسکریمنیشن تو ویسے اوور آل پولیٹیکل پارٹیز میں اور پی ٹی آئی میں اتنی زیادہ ہے کہ میرے خیال میں وہی بہت بڑا ایشو ہے. یہ والا ایشو تو خود خواتین کے لیے بھی اتنا ہی ڈیمیجنگ ہے جتنا کہ کسی ایک پارٹی کے لیے نا. تو میرے خیال میں یہ ایلیگیشن میں بالکل ایگری نہیں کرتی ہوں اس سے. ملائکہ رضا، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ایک بریک لے لیں، واپس آئیں گے تو وہ سپریم کورٹ سے پریس ریلیز آئی کیا آئی اور عمران نے ایسا کیا کہا تھا انٹرویو کے اندر وہ آپ کو سنوائیں گے بھی، اور کورٹ نے کیا جواب دیا وہ بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے آج ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ جسٹس کھوسا صاحب کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی عمران خان سے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعارف بھی نہیں ہے. تھوڑی سی مجھے حیرت ہوئی. یہ پریس ریلیز سپریم کورٹ کی طرف سے 3-4 پیروں کی پریس ریلیز ہے، لمبی پریس ریلیز ہے، اور شاید نہ بھی آتی تو بہتر ہوتا کیونکہ انہوں نے ایک ایسے انٹرویو کا حوالہ دیا جس میں اس بات کا تذکرہ ہی نہیں تھا. خود پریس ریلیز کہتی ہے کہ ایسی بات انٹرویو میں نہیں تھی، اس کو ٹویسٹ کیا گیا. تو سپریم کورٹ کو شاید یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کو کہتی رہتی، سوشل میڈیا پہ بحث ہوتی رہتی تو وہ زیادہ بہتر تھا. لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے یہ بات آج وضاحت کی ہے تو میں آپ کو وہ کلپ سنواؤں گا جس میں عمران خان تذکرہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں خود ہی سنیے. دکھائیے گا جی. کال آف کیا اور میں نے کہا کہ ہم عدلیہ میں سپریم کورٹ میں جائیں گے تو میری پارٹی نے بھی بڑی تنقید کی، میڈیا میں بھی میری بڑی تنقید ہوئی اور ہر طرح کی چیز ہوئی جو یو ٹرن. تو میں تب بھی جب عدلیہ کے جب ہم نے فیصلہ کیا، مجھے یاد ہے فرسٹ کو یہ عدلیہ بیٹھی تھی اور انہوں نے مجھے ایک سپریم کورٹ کے جج نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں بجائے سڑکوں پہ میں عدلیہ میں آؤں. جو یہ بینچ تھا میرے خیال میں جسٹس کوسا نے کہا تھا، وہ جو بینچ بیٹھا تھا فرسٹ کو، ہم نے فرسٹ کو جب بینچ بیٹھا تھا اس کے بعد فیصلہ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 2 کو کال آف کر رہے ہیں تو انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ عدالت میں آئیں. جی، یہ عمران خان کا انٹرویو ARY ٹی وی پہ چلا تھا اور جس میں وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ بینچ نے ریکویسٹ کی تھی. نامناسب لفظ استعمال کیا کیونکہ بینچ درخواست نہیں عمران خان کو بھیج رہا کہ خان صاحب بڑی مہربانی کریں آپ سپریم کورٹ آ جائیں. یہ درخواست لے کر خود سپریم کورٹ گئے ہوئے تھے. سپریم کورٹ نے اس دن کہا تھا کہ ہم درخواست سنیں گے
اور ججز نے کہا کہ ہماری آبزرویشنز کورٹ کے اندر تھیں، سارے وکلا اور میڈیا کے سامنے، ہم نے کال نہیں کیا خان صاحب کو. تو بات ویسے ٹوسٹ تھوڑا سا اس میں ہو جاتا ہے. میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب. نہیں دیکھیں ملک صاحب، اب یہ کلپ آپ نے پلے کیا ہے اور اس سے پہلے یہ سوشل میڈیا پہ بھی اور دوسرے چینلز پہ بھی پلے ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد باقی رہ کیا جاتی ہے بات؟ یعنی اگر اس بات کو آپ کنیکٹ کریں جاوید ہاشمی سے، جو اس نے 4 سال پہلے کہا، جو اس نے آج سے 1 مہینہ پہلے کہا، 1 ہفتہ پہلے کہا، پھر 2 دن پہلے کہا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہے. ایک عذاب آج صبح ان کے اوپر نازل ہوا ہے، اس سے بھی یہ بچ نہیں سکیں گے. وہ اتنی گھناؤنی بات ہے کہ اس سے ان کا بچنا مشکل ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں، جس قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ خیر پاکستان کے عوام تو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں، لیکن یہ بات اس سے بھی آگے جائے گی. رانا صاحب، آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کا موجودہ ججز سے کوئی رابطہ تھا؟ آپ کا خیال ہے کہ کوئی رابطہ تھا؟ انہوں نے فون کیا عمران خان کو؟ جی میرا خیال تو اس سے زیادہ ہے، لیکن باقی یہ چیزیں جیسے جیسے سامنے آتی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا، وہ فیصلہ بھی دیکھیں نا جن کا وہ نام لے رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ ہی کی زبانی سننا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ کا خیال ہے آپ کا، وہ کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر کس قسم کے جو فیئر کمنٹس آ رہے ہیں لیگل برادری کی طرف سے، کہ اس فیصلے میں جو لکھا گیا ہے وہ آج تک عموماً ججز اس طرح سے لکھتے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب انٹرکنیکٹ ہوں گی، تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. ملک صاحب یہ ساری چیزیں، یہ معاملہ جو ہے یہ سامنے آ جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں فکسڈ میچ تھا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. بالکل. یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ فیصلہ جو اب آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے میاں نواز شریف پہ، کیونکہ سیاستدان کی جو ہے وہ سب سے اس کا بڑا ایسٹ، کن بنیادوں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکس میچ تھا؟ اس کی کوئی وضاحت بھی تو کریں. اور اگر وہ بچ جائے تو باقی سارے الزامات جو ہیں ان کو وہ فیس کر سکتا ہے. تو اب جو وضاحت فرما دیں. فیصلہ یہ آیا ہے، اس فیصلے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ آپ فکس میچ کی بات کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ فکس سے بھی آگے کی کہانی ہے جو آنے والے دنوں میں کھل جائے گی. شفقت صاحب، میرا خیال ہے کہ رانا صاحب اور بہت سارے ان کے پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں، یا تو ان کو اوپر سے کوئی ہدایت آئی ہے، یہ آخری حدیں پھلانگ رہے ہیں. اب یہ ذرا سوچیں کہ رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک فکس میچ کر رہا تھا. یہ مطلب کنٹیمپٹ تو چھوٹی چیز ہوتی ہے، یہ تو مطلب ایلیگیشن اس حد تک لگا رہے ہیں کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے. خدا کا خوف کرے رانا صاحب، یہ آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیلی فون جو کر حملہ کے کیا آپ تھا کو کہہ سپریم کورٹ پہ وہ کافی نہیں تھا. اب آپ نے یہ اس قسم کے حملے شروع کر دیے. آپ نے ابھی نہیں کہا کہ فکسڈ میچ تھا، آپ یہ نہیں کہہ رہے. ابھی کیا کہا ہے آپ نے؟ ابھی شفقت آپ نے کہا کہ یہ فکسڈ میچ ہے. محمود صاحب، بات یہ ہے کہ آپ اور کیا کہا ہے آپ کو یہ کس، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ججز نے کب کہا کہ اربوں روپے کی ہمیں آفر ہوئی اور ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیں رانا صاحب کہ ابھی آپ نے اربوں روپے کی آفر ہوئی، انہوں نے انکار کر دیا. او بھئی یہ کس نے بتایا آپ مجھے ایک چیز بتائیں ندیم ملک، ابھی آپ نے ندیم ملک صاحب کو کیا کہا ہے کہ یہ فکس میچ سے بھی آگے آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فکس کر دیا، وہ ہمارے سے ملی ہوئی ہے. نہیں ندیم ملک صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ یہ آئے گا، پھر کہتے ہیں کہ ججوں کو اربوں روپے کی آفر ہوئی، انہوں نے انکار کر دیا، یہ کس نے بتایا ان کو؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی بات کرتے ہوئے، آپ لا منسٹر شاید تھے یا ہیں، آپ کو کچھ خیال آیا کہ آپ سپریم کورٹ کے بارے، پاکستان کا جو سب سے ہائیسٹ جوڈیشل فورم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کوئی رواداری کی، کوئی عزت کی، کوئی احترام کی، کوئی شرم کی رمق ہو، تو آپ لوگ یہی کچھ کریں جو آپ نے ملک میں کیا ہے، جو آپ نے، اور آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں اور فلاں کہہ رہے ہیں اور فلاں ہے یا فلاں نہیں ہے. یعنی آپ بطور بیوروکریٹ بھی آپ نے چند سال سرو کیا اس قوم کو. اب آپ جس گہرائی میں عمران خان کے ساتھ گر چکے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ اب کچھ باقی رہ گیا؟ گہرائی کی باتیں کر رہے ہیں اس ملک کی سیاست کو گندا کرنے میں، اس ملک میں سیاستدانوں کی عزت کو مٹی میں ملانے کا جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں، رانا صاحب اس کے بعد اس ملک کے سپریم کورٹ کے اوپر جس قسم کا حملہ کر رہے ہیں، یہ اس کی عزت کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کی.
یہ بات کر کے وہ آپ جو آپ سپریم کے کورٹ کی سابق عزت کر صدر کر رہے ہیں حملہ، آپ مجھے بتائیں نا، اس کو آپ جواب نہیں دے رہے، وہ کیوں نہیں اس کے خلاف آپ اس کا جواب تو وہ تو مجھے پتا ہے نا کیوں کر رہا ہے، وہ تو مجھے پتا ہے کیوں کر رہا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ پہ جو حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فکس سے بھی آگے تھا، کو خدا کا خوف ہے؟ جی بالکل، میں سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کر رہا، میں عمران خان کی بات کو کنڈیم کر رہا ہوں۔ عمران خان کہتا ہے کہ جی مجھے کھوسا نے کہا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھوسا نے کب کہا؟ عمران خان کی بات کو آپ 100 دفعہ کنڈیم کریں، نہیں، اسے ذوالفقار کھوسا نے کہا، ہمارے آپ سیاسی حریف ہیں، اس کو 100 دفعہ کنڈیم کریں۔ آصف سعید کھوسا کی بات کر رہا ہے، خدا کا خوف کریں، کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے بارے میں اس قسم کی بات کرتے ہوئے آپ کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ بھئی آپ ججز کے بارے میں، میں اب یہاں پہ بیٹھ کے کہوں سپریم کورٹ کہ مجھے ایک معزز جج کا میں نام لوں اور میں کہوں کہ جو اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس طرح سے نہیں، ہم نے اس طرح سے کیا ہے، تو کنڈیم میں کروں گا یا آپ کریں گے؟ دنیا میں رہتے ہیں، وہ کورٹ میں بات ہوئی تھی، کورٹ اوپن کورٹ میں بات ہوئی تھی، کورٹ میں بات ہوئی تھی تو پھر سب نے کی اوپن کورٹ میں بات ہوئی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت میں بات ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ خواجہ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ ہمارے پاس، ججوں کے اوپر یہ اس بات کو انڈورس کر رہا ہے جو جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ ججز کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے، جوڈیشری کے ذریعے ان کی حکومت ختم کریں گے۔ یہ بات ہے نا جاوید ہاشمی کی، یہ بات اس کو انڈورس کر رہی ہے۔ مجھے جو مرضی کہہ لیں، آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں، آپ عمران خان کو جو مرضی کہہ لیں، ہم سیاست میں ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ اب آج کے بعد عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ شفقت محمود صاحب آپ کو زیب نہیں دیتا، اب آپ کم از کم خدا کا خوف کریں اور اب آپ ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیں۔ چاہے جو مرضی کہتے رہے ایک دوسرے کو، آپ مجھے برا کہیں، میں آپ کو برا کہوں، ہم پالیٹکس میں ہم نے تو یہ کرنا ہے۔ ایک لاسٹ کوئسچن رانا صاحب، اس تھوڑی سی لڑائی سے آگے کا، شہباز شریف وہ کب کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ بس لاسٹ منٹ فکس میچ کہہ دیا انہوں نے سپریم کورٹ کا، میرے خیال میں زیادہ سخت بات کر گئے رانا صاحب، فکس میچ ہے سپریم کورٹ کا۔ رانا صاحب شہباز شریف، یہ تو عمران خان کہہ رہا ہے کیا مشورہ ہے کہ فکس میچ تھا، انہوں نے ہمیں کہا کہ آ جاؤ لاک ڈاؤن نہ کرو ہمارے پاس۔ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ وہ مرکز میں آئیں یا صوبہ سنبھالیں؟ کیا مشورہ ہے ان کا؟ لاسٹ کوئسچن۔ دیکھیں جی، اگر تو میرے آپ ذاتی مشورے کی بات کر رہے ہیں تو میرا ذاتی مشورہ تو یہ ہے کہ ہمیں پنجاب میں جس معیار اور جس رفتار سے کام ہو رہا ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف، ہمیں الیکشن تک اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ باقی پارٹی جو فیصلہ کرے، میری رائے اس فیصلے کے تابع ہوگی، میری رائے اس فیصلے سے اباب نہیں ہوگی۔ کلوزنگ ریمارکس آپ کے شفقت صاحب۔ دیکھیں جی، میں پھر گزارش کروں گا اپنے سارے پی ایم ایل این کے جو ہمارے سیاست میں کولیگز ہیں کہ بھئی آپ ہمیں جتنا مرضی برا بھلا کے سیاسی طور پہ جو بھی اٹیک، دو چیزیں نہ کریں۔ ایک تو ڈیبیٹ کو اس لیول پہ نہ لے جائیں جہاں مجھے ان کا ہاتھ نظر آ رہا ہے جو پہلے ہم، اور دوسرا سپریم کورٹ کو اور باقی اداروں کو بدنام نہ کریں۔ شفقت محمود صاحب، جمہوریت، رانا ثناءاللہ صاحب، نوج بی بی، شہری رحمان اور ملائکہ رضا ہمارے ساتھ، اس کے علاوہ عائشہ گلال نے ہمیں جوائن کیا، سب کا شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔